اور انگریز نے ہماری یہ سوچ بنا دی ہوئی ہے کہ جو شخص دین کا نام لے، دین کے نظام کی بات کرے، وہ دہشت گرد ہے، اسے جیل میں ڈال دو، وہ انتہا پسند ہے۔ اور جو دین اسلام کی بات کرتا ہے، حضور کے نظام کی بات کرتا ہے، وہ انگریز کے سب سے پہلے نشانے پر ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، خادم حسین رضوی ایک معذور شخص تھے، وہ کیا کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ حضور کی ناموس کی بات کرتے تھے، حضور کے نظام کی بات کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر مقدمے ہوئے، پرچے ہوئے، جیلوں میں ڈالا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے۔ جناب، آج کا ہمارا عنوان ہے مولوی اور سیاست، پاکستان کا موجودہ نظام اور پاکستان کی موجودہ حالت، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ابھی میں نے ایک بات کی ہے مولوی اور سیاست، یہ محاورہ سن کر کافی سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے، یا مولوی اور سیاست، مولویوں کا سیاست کا کیا پتہ ہے؟ تو یہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کیونکہ سیاست جو ہے وہ اس قدر آلودہ کر دی گئی ہے آج کے زمانے میں کہ جو شخص بھی اس کے اندر قدم رکھتا ہے، وہ معزز سے معزز ترین بھی ہو تو وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو شروع میں بتا دوں، سیاست بذات خود یہ گندگی نہیں ہے۔ خدمت کی نیت سے اگر کی جائے، انصاف کے ساتھ اگر سیاست کی جائے تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن چونکہ آج کے زمانے میں سیاست کو ہمارے اس نظام نے اس قدر آلودہ کر دیا ہے، اس قدر گندا کر دیا ہے کہ باعزت شخص اور ایک اچھے کردار والا شخص سیاست میں جائے تو وہ برا بن جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، آج کی جو ہماری حالت ہے، ہمارے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، پچھلے تقریباً 75 سال سے ہمیں آزادی ملی، لیکن آج تک ہم وہی کے وہی غلام ہیں۔ ہمارا نظام غیروں کا ہے، ہمارا تعلیمی نصاب غیروں کا ہے، ہمارا کلچر غیروں کا ہو گیا، ہماری جو قومی زبان ہے وہ ہم سے چھین لی گئی ہے، ہمارے ملک کے غریب جو ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو حکمران اور ہمارے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، ان کی عیاشیاں آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اور جو لوگ یعنی کہ باصلاحیت لوگ ہیں، مولوی لوگ ہیں، عالم دین لوگ ہیں، انہیں آج تک آگے کیوں نہیں آنے دیا گیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بارے میں آج بات کرتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل پہ پریس کر دیں تاکہ میری اس طرح کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ مولوی جو شخص یا عالم دین ہے، اس کو ہم نے اپنی سوچ اور اپنے رویے کی وجہ سے ناکارہ ترین شخص بنا دیا۔ دین کا جو شخص، دین کا نام لیوا جو ہے، ہم نے اس کو ایک غریب ترین، ایک پسا ہوا طبقہ سمجھ لیا ہوا ہے اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہماری سوچ اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ مولوی کا جو کام ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھانا، غسل وضو کے مسائل سکھانا، مسجد کی ٹونٹی، پنکھا، چٹائی اور رنگ روغن بتی، یہ کام ہے مولوی کا۔ اور مولوی امام صاحب ہیں تو اس کا بیٹا امام آئے گا، پھر اس کا پوتا امام آئے گا، یوں نسل در نسل یہ سلسلہ چلے گا، اور دین کو اور مولوی کو مسجد کی حد تک محدود کر کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج جو عالم دین یا کوئی دیندار شخص دین کی بات کرتا ہے، دین کے نظام کی بات کرتا ہے، وہ انگریز کے نشانے پر آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے انگریز کے نشانے پر آ جاتا ہے، پھر اسے دہشت گرد بنایا جاتا ہے، شدت پسند بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین اسلام کا نظام آ گیا، دین کی بات کرنے والا کوئی شخص آ گیا، یہ جو پاکستان ہمارا دین کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، اگر اس کے اندر دین کا اور اسلام کا نظام نافذ ہو گیا تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے، انگریز کی غلامی سے نکل جائیں گے۔ انگریز کو یہ بات کبھی بھی منظور نہیں ہے۔ نہ آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ ایک معذور شخص تھے، وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے تھے؟ لیکن انگریز کے نشانے پر سب سے پہلے آئے اور دہشت گرد بنائے گئے، دہشت گردی کے مقدمے قائم کیے گئے، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور 7 ماہ تک عدالت کے چکر لگاتے رہے صرف ضمانت کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف
ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ان کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ ہوا، لیکن جیل جائے بغیر ہی انہیں ضمانت مل گئی۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص دین کا نام لیتا ہے، حضور کے نظام کی بات کرتا ہے، وہ انگریزوں کو کیسے کھٹکتا ہے، ان کے نشانے پر کیسے آتا ہے، اور وہی ان کو سب سے زیادہ چبھتا ہے۔ اس لیے وہ اس طرح کے شخص کو، ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے جو حضور کے نظام کی بات کرے، حضور کے دین کی بات کرے۔ اس لیے اس کے جو یہاں پر چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسا نہیں ہونے دے رہے، اور ہماری سوچ اور ہمارے رویے کو، ہمارے یعنی کہ تعلیمی نصاب کے ذریعے سے اس قدر پست کر دیا گیا ہے کہ مولوی لوگ ہمارے نزدیک ایک معاشرے کا ایک نکارہ ترین حصہ ہے، اور بالکل اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو مولوی اور عالم دین شخص ہے، ایک مکمل عالم دین ہے، وہ ملٹی پلس صلاحیتوں کے ساتھ آراستہ ہے۔ آپ کا انجینئر، ڈاکٹر، افسر، ٹیچر، یہ بیک وقت صرف ایک ہی صلاحیت والے ہوتے ہیں، ان کے اندر صرف ایک ہی کوالٹی ہوتی ہے۔ ٹیچر ایک وقت میں ٹیچر ہے، اور ڈاکٹر ایک وقت میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ایک وقت میں ڈاکٹر انجینئر ہے۔ تو اس کے برعکس جو مولوی ہے، جو عالم دین شخص ہے، وہ ایک ہی وقت کے اندر بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ اس معاشرے میں خدمت کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ جو ایک شخص عالم دین ہے، وہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ استاد بھی ہے، وہ مصنف بھی ہے، وہ مقرر بھی ہے، واعظ بھی ہے، اسی طریقے سے وہ حکیم بھی ہے، وہ معاشیات کا نظام بھی جانتا ہے۔ یعنی ایک عالم دین شخص جو ہے، چونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو وہ ہر چیز کا ماہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہمارے معاشرے کا ذہن اس قدر پستہ کر دیا گیا، اس قدر ہمارے ذہن کو جو ہے وہ ان کے ساتھ، دیندار شخص کے ساتھ متنفر کر دیا گیا ہے، کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ مولوی لوگوں کو کیا پتہ ہے سیاست کس طرح چلاتے ہیں، معاشیات کا نظام کیسے ہوتا ہے، کاروبار کیسے کرتے ہیں، ملکوں کے ساتھ نظام کیسے چلاتے ہیں۔ تو یعنی کہ کوئی بھی ان کو، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر نہ عدل و انصاف ہے، نہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے لیے کوئی سہولیات ہیں۔ غریب غریب ترین ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، اور جو بھی شخص اٹھتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین کے نظام کی بات کرتا ہے، اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، اور ہمارا عدل و انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف طاقتور شخص کے لیے ہے۔ اور انگریز نے ہماری یہ سوچ بنا دی ہوئی ہے کہ جو شخص دین کا نام لے، دین کا نظام، دین کے نظام کی بات کرے، وہ دہشت گرد ہے، اسے جیل میں ڈال دو، وہ انتہا پسند ہے۔ اور جو دین اسلام کی بات کرتا ہے، حضور کے نظام کی بات کرتا ہے، وہ انگریز کے سب سے پہلے نشانے پر ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، خادم حسین رضوی ایک معذور شخص تھے، وہ کیا کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ حضور کی ناموس کی بات کرتے تھے، حضور کے نظام کی بات کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر مقدمے ہوئے، پرچے ہوئے، جیلوں میں ڈالا گیا۔ جبکہ دوسری طرف طاقتور شخص تھے، ان کو بغیر جیل گئے ہی ضمانت مل گئی۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، یہاں لوگ انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، وہیں پر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کی حالت ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہم نے دین کو سائڈ پہ کر دیا، دیندار لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو سائڈ پہ لگا دیا۔ ساری زندگی ہم دعا کرتے رہے، یا اللہ میں حضرت عمر جیسا حکمران عطا کر، لیکن شاہ احمد نورانی پھر بھی ہمیں اچھا نہیں لگا، علامہ عبدالستار خان نیازی پھر بھی ہمیں اچھا نہیں لگا، علامہ خادم حسین رضوی جیسا عاشق رسول، سچا عاشق، وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگا۔ ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے جس انداز سے کفر کو للکارا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ہمیں اگر سمجھ آیا تو صرف خان صاحب کا اسلامی ٹچ نظر آیا۔ کوئی اگر شخص، ہمارا سیاستدان، ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے چھوٹی سی بھی، تھوڑی سی کوئی بات اسلام کی کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں واہ واہ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تو عاشق رسول ہے، یہ تو دین کا، اسلام کا علمبردار ہے۔ جبکہ حقیقی جو دین کے وارث ہیں، دین کو پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ ہیں، وہ سالہ سال سے چیختے آ رہے ہیں، دین کی بات کرتے آ رہے ہیں، کبھی بھی ہمیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن صبح و شام ہم دعا ضرور کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا کر۔ حضرت عمر جیسے حکمران آپ ان لوگوں میں تلاش کر رہے ہیں،
حضرت عمر تو راتوں کو اٹھ کر جاتے تھے، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، اور آج قوم سیلاب کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ سیاستدان اپنی سیاست میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنے سیاستدان کے جلسے کر رہا ہے، کوئی اپنی کرسی بچا رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ دورے کر رہا ہے، باہر ملک گھوم رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت عمر جیسا حکمران۔ اب اس وقت معاشرے میں ذرا غور سے دیکھیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست کو بچا رہے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو اس مشکل میں، جب پانی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے، اور کون لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کون سا طبقہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے؟ وہ مولوی جس کو ہم نے معاشرے کا نکارہ حصہ سمجھا، بیکار ترین حصہ سمجھا، ہمیشہ جب بھی ملک پر مشکل وقت آیا یہی طبقہ سب سے ہمیں آگے نظر آیا۔ ملک کے اندر سیلاب آیا، 2005 کا زلزلہ آیا، کرونا آیا، کوئی بھی یعنی کہ مشکل وقت جب ملک پر آیا تو سارے سیاستدان، سارے لوگ، سارے اعلیٰ افسران وہ اپنے اپنی عیاشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ یہی طبقہ جس کو ہم نکارہ سمجھتے ہیں، یہی طبقہ جس کو ہم نے بیکار کیا، بنایا ہوا ہے، یہی طبقہ جسے ہم نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، یہی سب سے آگے ہمیں نظر آتا ہے، یہی سب سے آگے جا کر قوم کی خدمت کرتا ہے، یہی سب سے آگے بڑھ کر اپنے دکھی بھائیوں کا، دکھیارے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کا غمخوار بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہی لوگ ہیں حضرت عمر کے وارث، حضرت عمر کے جانشین، یہی لوگ ہیں حضور کے دین کے نظام کو نافذ کرنے اور لانے والے۔ ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، بجائے روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے بے وقوف بننے کے، بجائے تبدیلی کے نعرے پر بے وقوف بننے کے، بجائے جو ہے وہ کسی سیاستدان کے ہاتھوں بے وقوف بننے کے۔ اگر ہم ان دیندار لوگوں کے اوپر بھروسہ کریں تو ہماری قسمت سنور سکتی ہے، ہمارا نظام بدل سکتا ہے، ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی سوچ بدلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس قوم کی صورتحال، اس قوم کی تقدیر کبھی بھی نہیں بدلتا جو اپنی قسمت، اپنی تقدیر، اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔